اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بھائیزان محترم، مضمون پر آنے سے پہلے صرف 1 منٹ میں تکرار کر دیں کل کی گزارش کے جس طرح ماشاءاللہ اب تک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آپ سب لے کر چل رہے ہیں، اسی طرح آخر تک رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور انتظامی امور میں سب کے ساتھ بھرپور تعاون، اسکاؤٹس ہوں، انتظامیہ ہو، ہمارے امام بارگاہ کی باہر کی پولیس ہو، ٹریفک پولیس ہو، رینجرز کے سپاہی ہوں، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ اگر دشمنان دین نے کوئی منصوبہ بنایا ہے تو انشاءاللہ خاک میں مل جائے گا، بلکہ دعا یہ ہے کہ پروردگار ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور اگر پھر بھی کوئی امتحان ہمارے مقدر میں تو نے رکھا ہے تو ہم تیار ہیں۔ مالک ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں حوصلہ دینا، ہمیں استقامت عطا کرنا، ہمیں کربلا والوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا، سرخرو جائیں، بہادروں کی طرح جائیں، دلیروں کی طرح اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں، تاکہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ کر خوش ہو، یہ ثابت قدم رہے مصیبتوں کے زمانے میں۔ اسی لیے میں نے عنوان یہی قرار دیا کہ اسلام اور قربانی اہل بیت، یہ قربانی کا استمرار ہے، تسلسل ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج یہ قربانی بھی نہ ہوتی۔ آج جو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو آپ نے یوں کہا تو یہ ہوا، آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، تو بھائی یہ بہانے بازی تو چلی جائے گی پتہ نہیں کہاں تک، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ بھائی کربلا نہ ہوتی تو آج یہ بھی نہ ہوتا۔ پھر کیا کہیں گے آپ؟ کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو اس کربلا کی قربانی ہی نے تو حوصلہ دیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو باطل سے ٹکرانے کا سلیقہ کہاں سے سیکھتے ہم؟ کربلا نہ ہوتی تو ایک چھوٹی سی جماعت اتنے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت کیسے پیدا کرتی؟ یہ کربلا ہے جس نے یقین دیا، حوصلہ دیا کہ گھبراؤ مت، جیت ہر حالت میں تمہاری ہی ہے، فتح تمہاری ہے، چاہے تمہارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں مگر فتح کا نقارہ تمہارا ہی بجے گا۔ یہ پیغام ہے، خلاصہ جو عنوان ہم نے قرار دیا۔ اب آتے ہیں تمہیدی گفتگو کے بعد، اب وارد ہوتے ہیں میدان میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 88ویں آیت، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کا مثل لے کر آ جائیں، آج اس مثال پہ بات کریں گے، یہ مسئلہ حل تو دوسرا مسئلہ بھی حل، تو یہ لا نہیں سکتے، لا یاتون بمثلہ، یہ اس قرآن کی مثال لا ہی نہیں سکتے چاہے سب جمع ہو جائیں۔ یعنی کتنا ہی چرانے کی کوشش کریں قرآن کے مطالب کو، تحریف آیات میں تو کر نہیں سکتے، بدلنے کی کوشش کریں، مفہوم کو بدلنے کی کوشش کریں، اطمینان رکھیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہیے ساری طاقتیں ایک دوسرے کی مدد پر جمع ہو جائیں صرف اس لیے کہ معاذ اللہ قرآن میں کو مقابلے میں کوئی چیز لے آئے، تو نہیں لا سکتے۔ بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کل ہم نے اشارہ کیا تھا، تفصیل بیان نہیں کی تھی۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ نازل کیا اور نازل ہوا کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں صیغے الگ الگ ہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ یاد رکھیے اس کا پہلو یہ ہے
کہ جیسا ہم نے نازل کیا ہے رسول نے بھی ویسا ہی آگے پہنچایا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ اور نازل کیا اور لوگوں میں پہنچ کے یہ کچھ اور ہو گیا ہو، نہیں، جیسا نازل کیا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ یعنی رسول نے اپنی طرف سے اس میں ایک حرف کی بھی، لفظ تو چھوڑیے، زیر زبر کی بھی اس میں کوئی تبدیلی رسول نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے۔ آپ کو تو ہم نے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر سورہ ہجر میں ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کئی مقامات پہ ہم نے کہا کہ جب پسندیدہ فعل ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اللہ ان افعال کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض افعال کو، اپنے پیارے بندوں کے افعال کو عبادت میں تبدیل کرا دیتا ہے کہ اب یہ عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دو۔ مثلا تفصیل کبھی بیان کر چکے، ابھی تو ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں کہ اب دیکھیے یہ حج کے جو ارکان ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس پہ مجالس پڑھ چکے، یہی پڑھ چکے، صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حج کے جو ارکان ہیں، جیسے سعی ہے، اب یہ سعی کس کی یاد دلاتی ہے، کس کی یادگار ہے؟ حالانکہ میں کہتا ہوا جا رہا ہوں کہ پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں، کسی کو شریک نہیں کرنا، مگر سعی کر رہا ہوں تو کس کی یاد آ رہی ہے؟ اور سعی میں بھی ایک مقام پہ ذرا تیز تیز قدم بڑھا رہا ہوں، تو کیوں بڑھا رہا ہوں کہ جہاں جہاں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے تیز قدم اٹھائے تم بھی تیز قدم اٹھاؤ، یعنی ان کی سنت کو اللہ نے اپنی عبادت کا رکن قرار دے دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اللہ نے اس کے عمل کو یادگار بنا دیا۔ انبیاء کو چھوڑیے، اوصیاء کو چھوڑیے، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑیے، اگر اس عمل میں کسی حیوان کا بھی دخل ہوا، حیوان بھی داخل ہوا اس عمل میں، تو اس حیوان کو بھی اللہ نے کہیں ناقہ صالح کی صورت میں بچایا کہ نہیں بچایا؟ ناقہ صالح کی صورت میں ذکر کیا، کہیں اس مینڈھے کی صورت میں ذکر کیا، جو جناب اسماعیل کا فدیہ بن کر آیا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی ان حیوانوں کو بھی اللہ نے بچایا، بنایا، حتیٰ کہ اس قربانی کے جانور کو جو آپ بقرعید میں کرتے ہیں اسے بھی بچا لیا، اسے بھی اپنی نشانی قرار دیا، اسے بھی شاعر اللہ میں سے قرار دیا کہ یہ بھی میری شاعر اللہ میں سے ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تشریف رکھیے، ایک اور بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے گا۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ فرش اعضاء ہے، ابھی بھی جہاں سے آ رہا ہوں ابھی بہت سارے موجود مہمان آتے ہیں، لیکن میری عادت نہیں ہے، میں اس میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ سبھی عزادار ہیں، سب بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جب کوئی اہل علم آ جائے تو پھر اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ ظاہر میرے محترم ہیں مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائیں، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو بہرحال اور کوئی آ جائے سیاسی ویسی تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن اہل علم آ جائے تو پھر میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ میں طالب علم اوپر بیٹھا ہوں، عالم نیچے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے جناب، تو وہ جس نے جہاں جہاں قربانی دی محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا ان قربانیوں کو؟ تلک الامثال نضربها للناس، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے پیش کی ہیں، بتایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی کہ جسے اللہ محفوظ کر دے اس میں باطل کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کی ہم نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، اس میں باطل کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کہیں سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ جسے ہم محفوظ کر دیں، جسے ہم منصب دے دیں، دنیا فضیلتیں چرا سکتی ہے، فضائل چرا سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے، کردار کہاں سے لائے گی، شخصیتیں کہاں سے لائے گی، واقعات کہاں سے لائے گی، اپنا کچھ نہیں ہوگا پاس تو دوسرے کی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے، حسد اور رشک میں فرق کیا ہے کہ رشک وہاں کہتے ہیں کہ جہاں کہے کہ بھائی ماشاءاللہ کتنے اچھے منصب پر ہے، اللہ مجھے بھی پہنچا دے، یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں، اللہ مجھے بھی پہنچا دے۔ حسد کیا ہوتی ہے کہ اپنے میں نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں ہے، دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو جھکانا چاہتا ہے۔ حسد اسی کو کہتے ہیں نا
کہ اپنا خود بڑا نہیں بننا چاہتا، چاہتا ہے کہ اس شخص کو، اس فرد کو نیچے جھکا دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے. اور اس کا شکار صرف عام انسان نہیں، انبیاء بھی ہوئے، اوصیاء بھی ہوئے، ائمہ بھی ہوئے. اور جناب موسیٰ تو یہاں تک کہ دعا کی، کلیم اللہ ہے نا، جو چاہے دعا مانگے، پیغمبر ہیں، دعا کی، بار الہ ایک سوال لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں. جواب ملا، بھائی کیا سوال ہے موسیٰ؟ فرمائیے کہ پروردگار ایسا ہو جائے تو مجھے یہ منصب دے دے، یہ مقام دے دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی مجھے برا نہ کہے. یہ سوال کیا جناب موسیٰ نے، اولو العزم پیغمبر ہیں. پروردگار ایسا منصب دے دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے. تو مشیت نے جواب دیا کہ موسیٰ یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا، تمہیں کہاں سے دے دوں؟ یہ تو میں نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا کہ کوئی مجھے. ابھی دیکھیے اللہ کو نہ ماننے والے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، فرما رہا ہے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نے آزاد چھوڑا، مجھے اپنے لیے میں نے یہ اختیار یعنی لوگوں کو سلب نہیں کیا، جسے چاہے اچھا کہے، جسے چاہے برا کہا، سزا دینا الگ بات. لیکن موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تمہیں برا نہ کہے تو اچھا کام کرو، یا جیسا کام کرو، برا کام تو برا ہے ہی، اچھا بھی کام کرو تو تیار رہو کہ کچھ طرف سے تیر اندازی ضرور ہوگی، کچھ طرف سے زبانوں کے تیر ضرور برسائے جائیں گے، کیونکہ انبیاء کو بھی اسی کا سامنا رہا. تو حسد کیا ہوتی ہے؟ حسد یہ کرتی ہے کہ دوسرے کو مقام سے نیچے گرا دیا جائے. تو اب جسے اللہ منصب دے دے، جسے اللہ مقام دے دے، قرآن کی مثال دے کر بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، بس اسی طرح جنہیں میں نے پاک و طاہر بنا دیا، جنہیں میں نے معصوم بنا دیا، جن کے حق میں میں نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی ان کو عصمت سے باہر نکال دے یا کسی اور کو داخل. یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ مقام عصمت سے باہر نہیں جا سکتے، یہ بھی قید لگا دی کہ کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ کوئی اس منصب میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک جو منصب دے دیا. اب جیسے قرآن کے مطالب میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، آیت میں نہیں، بالکل اسی طرح جن ہستیوں پر یہ قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک آیت سمجھا رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب قیامت تک جو جہاں جہاں جس جگہ پر قرآن کی حفاظت کرتا نظر آئے، تلاوت کرتا نظر آئے، سمجھ لو کہ اس کی حفاظت کو اللہ اپنی حفاظت قرار دے رہا ہے. اپنی طرف پلٹایا ہے انبیاء کے بعض افعال کو، اوصیاء کے بعض افعال کو کہ میں نے کیا یہ کام، اس وقت بیان کر چکے بہت ساری باتیں. تو جن کو میں محافظ قرار دے رہا ہوں وہ نوک نیزہ پر بھی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں. پہلی قربانی تمہیداً بتا دے، تفصیل میں تو پھر بعد کی مجالس میں زندہ رہے تو جائیں گے، لیکن پہلی قربانی بتا دے. مالک جب تو نے اتنے منصب عطا کیے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے نام بھی لیے، جناب آدم کے، جناب نوح، ان سب کو تو نے مصطفیٰ قرار دیا، اپنے محبوب بندے قرار دیا، اپنے چنے ہوئے، اختیار کیے ہوئے قرار دیا. جناب نوح کو، جناب آدم کو، جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کو، جناب موسیٰ کو، جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو، ان سب کے نام آئے نا کہ آخر نہیں آئے، سب کے نام آئے. جناب ہارون کا بھی نام آیا، جناب عیسیٰ کا بھی نام آیا، اور بھی اللہ کے نیک بندوں کے نام آئے. جناب ذوالقرنین کا نام آیا، جناب حکیم، جناب لقمان کا نام آیا. یہ سب نام آئے کہ نہیں آئے؟ جناب لقمان کا بھی نام آیا. بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن پر اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اللہ کے اختیار کیے ہوئے بندے تو ہیں نا، یہ تو طے ہے. ان سب کے نام آئے کہ نہیں آئے؟ سب کے نام آئے. اچھا اب آپ مالک ان کے بھی نام لے دیتا، یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. پہلی قربانی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قربانی کیا دی اہل بیت نے، اور باقی تفصیلات میں تو جائیں گے، لیکن اشارتاً عرض کر رہے ہیں مالک ان کے نام آ جاتے ہیں. نام آ جاتے کیا فرق پڑتا ہے؟ تفسیروں میں تو ائمہ طاہرین نے بتا ہی دیا نا کہ اس آیت کا مصداق کون، اس سورت کا مصداق کون، سورہ احاطہ کا مصداق کون.
تو مالک جہاں سورہ حل عطا سورہ دہر تحفے میں دے دی، جہاں تحفے میں دے دی تو نے ہدیہ بیچ دیا اہل بیت کے لیے سورہ دہر کی صورت میں، اسی صورت میں نام بھی لے دیتا، پانچوں ہستیوں کے نام لے دیتا، جھگڑا ختم ہو جاتا مسلمانوں کا۔ نام کیوں نہیں لے؟ سورہ کوثر میں تحفہ دیا حضور کو، اپنے حبیب کو کوثر کا تحفہ دیا، نام لے دیتا، نام نہیں لیا۔ آیے ولایت میں، آیے انما میں مالک نام لے دیتا، تیسرے ولی کا نام لے دیتا، جھگڑا نہ ہوتا، اولی الامر کا نام لے دیتا، جھگڑا نہ ہوتا۔ کیا پہنچایا غدیر خم میں، کیا پہنچانا ہے، نام لے دیتا تو جھگڑا نہ ہوتا۔ جبھی تو جھگڑا ہوتا، نام آتے جبھی تو جھگڑا ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا پردہ فرمانے کے بعد، کیا ہوا پردہ، اشارہ کافی ہے۔ حدیثوں کے ساتھ کیا ہوا، احادیث کے ساتھ کیا ہوا، واقعات کے ساتھ کیا ہوا، جنگوں کے واقعات کے ساتھ کیا ہوا، فضیلتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ چھین کر ادھر دے دی گئی، کچھ چھین کر ادھر دے دی گئی، کچھ چھین کر ادھر، خیر چھینتے آ سکتے تھے، بہرحال لے لیا جس نے جو کچھ لینا تھا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں نام آ جاتے تو پچھلی کتابوں کی طرح کیا قرآن مجید بھی معاذ اللہ محفوظ رہ سکتا تھا تحریف سے؟ جب اتنی دشمنی تھی، جب اتنی نفرت تھی کہ 50 سال میں 11 ہجری اور 61 ہجری، پورے 50 سال کا وقفہ، 50 سال کے بعد جب رسول کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کربلا میں، تو اگر نام آ جاتے تو کتاب کے ساتھ کیا ہوتا؟ کتاب کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرنے کی کوشش کی گئی مگر نہ کر سکے، کوشش تو کی گئی۔ جمع قرآن کے قصے پڑھ لیجئے آپ، اگر کوشش نہ کی گئی ہوتی تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ کوشش نہ کی گئی ہوتی تو جمع قرآن کے قصوں میں یہ قصے کیوں ہیں کہ جس کا گواہ نہیں ملا ان آیات کو جمع کر کے جلا دیا گیا؟ بھیا صحیح تھی یا غلط تھی؟ اگر صحیح تھی تو اس کا مطلب نقص رہ گیا، غلط تھی تو اس کا مطلب لوگوں کے دلوں میں تو تھی، لوگوں کو یاد تو تھی، یا لوگوں نے گڑھی تو تھی۔ تو کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ کوشش کی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر نام آ جاتے تو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یا کچھ نام اور بڑھائے جاتے یا ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی؟ تو دونوں حالتوں میں قرآن محفوظ نہیں رہتا نا، تحریف کیا نا، تحریف ہو جاتی۔ یا کچھ نام نکالنے کی کوشش کی جاتی، یا کچھ نام مقابلے پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی، یا عزاداری کے جلوسوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب نہیں رکتے تو خود اٹھانا شروع کر دیتے۔ بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو یہ ہے کہ جلوس بدعت، دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا، چلو خود بھی یہ بدعت کرو۔ عشرہ بدعت، نہیں ہوا کچھ، کہا ہم بھی کریں گے، اب کرو، ہم تو اس دن کا انتظار کریں جس دن زنجیر لگا ہوئے۔ اگر ہمیں جلانے کے لیے اپنے ہی دین کا ملیا میٹ کرنے پر تل گئے تو تل جاؤ، وہی ہماری تو خوشی کی بات ہے۔ ہماری بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہم ہٹے نہیں، ہمیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، جلانے کے لیے بھی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اپنا حال دیکھ لو کہ کیا ہوا ہماری دشمنی میں، اپنا دین بھی گما بیٹھے ہو، جو ساری بدعتوں کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ اپنا لیا، اور ہم تو وہ دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہمارے مقابلے میں خود ہی تعمیر کرا دو گے جنت البقیع کی کہ چلو اس بہانے، وہ کوئی جگہ بھی تو چاہیے ہوگی، نہیں چاہیے ہوگی تو جگہ بھی خود ہی بنوانا، پھر خود ہی بنوانا، کوئی تو جگہ ہو کہ جس کا حوالہ دے سکو۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں کرتے، جب یہ نہیں رک رہے چلو ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو ضد میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا اسلام میں۔ تو اب بتائیے آیات محفوظ رہتی؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ کے سامنے کی بات، فتوے لگتے تھے، مت جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہمارا ٹوٹا نہیں ٹوٹا، تم تو سب کا ٹوٹ گیا۔ ہماری فقہ میں تو صحیح ہے بھائی، جس فقہ میں ٹوٹ جاتا تھا ان کے تو سب کے ٹوٹ گئے۔ تو میں کیا روایت کروں، میں عام زبان تو استعمال کرنا نہیں چاہتا،
تو خود ہی سارے ثبوت خود ہی دیے جا رہے ہو، میں کیا کروں بھائی؟ آپ خود ہی سب کچھ کر رہے ہو، سارا کچھ سب کچھ ہو گیا، کیونکہ ادھر تو رک نہیں سکا، لہذا یہ کر دو۔ تو کیا ہوتا قرآن مجید میں؟ یا نکالنے کی کوشش کرتے، جب نہیں نکل پاتے تو کہا اور ڈال لو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، تو پھر کیا قرآن کہاں محفوظ رہتا؟ لہذا پہلی قربانی کیا دی اہل بیت نے؟ مالک قرآن بچنا چاہیے، اپنی اس حالت میں بچنا چاہیے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں، نہ ہو نام، کوئی مسئلہ نہیں، نام کیوں نہیں لیے ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو عبادتوں میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں عبادت یوں کریں گے ہم، تو عبادت ایسے کریں گے، عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی مرضی کی ہوتی ہے، عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، عبادت جو رسول نے بتائی ہے وہ ہوتی ہے، عبادت میں اپنی مرضی داخل نہیں کی جاتی، عبادت وہ ہوتی ہے جو مولا نے بتائی ہے۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے اپنی عقلی دلیل لڑا رہے ہو، یوں تو یوں، تو یہ بھی پڑھو، تو یوں بھی پڑھو، تو یوں بھی پڑھو، سمجھ میں آئی؟ کیوں اپنے نام کو چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ کتاب کو بچایا جائے۔ ارے قنوت میں جو دعا پڑھنی ہے پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو، امام زمانہ کی دعا بھی پڑھو، مولا کا بھی نام لو، جہاں نام لینا ہے وہاں کس نے منع کیا؟ نماز میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا نام۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے بھائی، پانی پلا دو بیٹا۔ اب مسئلہ ہے کہ مجھے بھی تو چومکھی لڑنا پڑتی ہے، چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے، باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے عبادت میں۔ بچا لیا نا قرآن مجید کو، ورنہ پھر وہاں بھی کہیے کہ بھائی یہاں بھی رکھو، پھر آیات میں تحریف کروں کیا؟ یا آپ کرو گے تحریف آیات میں؟ حکمت سمجھ میں آئی کہ اگر نام آ جاتے تو کیا ہوتا؟ لوگ قرآن میں بھی تحریف کر دیتے، لہذا صفات بتائی، صفات بیان کی، صفات بیان کرو تاکہ کتاب محفوظ رہ جائے۔ بس جب بھی متلاشیان حق کے سامنے صفات آئیں گی تو کردار ڈھونڈیں گے، جہاں کردار ملے گا وہاں سر جھکا دیں گے۔ اس لیے نام نہیں آیا۔ ارے قنوت میں جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہو اپنے ابا اماں کے لیے پڑھو، اپنے لیے دعا کرو، اور دعا امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، مولا کا نام بھی آ جاتا ہے، مولا کا نام بھی لے لو، کس نے جہاں لینا ہے وہاں لینا ہے، اپنی مرضی سے ہر جگہ۔ بڑا توحید پرست بن جاؤں میں؟ کتنی بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ واجب یا نفل نماز میں؟ ایک بار پڑھتے ہیں نا ایک رکعت میں، اور کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 10 بار پڑھوں گا، 10 بار پڑھوں گا۔ ارے بھائی 10 بار نہیں، ایک بار کا حکم کیوں؟ اللہ ہی کا تو ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا، 10 بار پڑھوں گا میں تو ہو جائے گی نماز۔ ارے بھائی کیسے ہوگی؟ ارے بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سورہ توحید پڑھوں گا، 50 بار پڑھوں گا، اتنی لمبی نماز ہوگی 50 منٹ کی، آپ تو 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہو 2 رکعت، میں تو اللہ کی نماز پڑھوں گا 50 منٹ والی۔ واجب نمازوں کی ہاں ایسی نمازیں ہیں جس میں 50 بار بھی پڑھنا ہے، 100 بار بھی پڑھنا ہے، اور نفل نمازیں اور اعمال جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، تو واجب نمازوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو نمازیں مستحب روز مرہ کی ان کی بات کر رہا ہوں میں تو، 34 رکعت نفل اور 17 رکعت واجب، 51 رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں پڑھ لیجیے نا 50 بار، کیوں بھائی شب قدر میں بھی تو پڑھتا ہوں 100 مرتبہ، اب بھی پڑھوں گا میں زیادہ مواحد پرست ہوں، مواحد ہوں، توحید پرست ہوں، ہو جائے گی نماز۔ ارے اللہ کی توحید ہی تو بیان کر رہا ہوں، نہیں اللہ کی توحید بھی اللہ کی مرضی کے بغیر بیان کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عبادتوں میں اپنی مرضی نہیں چلتی میرے بھائی، کہ میری مرضی ہے تو یہ کروں گا، میری مرضی، میری عقل یہ کہہ رہی ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، کل تیرا دل پتہ نہیں کیا کہے گا تو وہ کرنے لگے گا۔ دل کی اطاعت ہوتی ہے او بھائی، مولا کی اطاعت، مولا کی اطاعت، مولا کی اطاعت، دل کی نہیں۔ دل تو نہ معلوم کیا کیا کہتا رہتا ہے ایک وقت میں، اطاعت کس کی ہوگی؟
اللہ کی، مولا کی، رسول کی، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اپنے دل کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، اپنے دماغ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ رسول اور اولی الامر یعنی مولا کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب درود کو رکھ دیا نماز میں واجب، تمام مکاتب فکر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، سب میں واجب ہے، سب پڑھتے ہیں۔ اب انصاف سے کام لیجیے کہ اگر اس عبادت میں درود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس درود میں جو ہم بھیجتے ہیں، ایک درود بھیجیے محمد علی محمد پر اللہ، میں بتا رہا اب یہ درود تو سب پڑھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے کہ محمد و آل محمد میں کون کون داخل ہے؟ سب داخل ہو گئے نا، 14 معصومین آ گئے۔ آگے یہ ہے حکمت الہی، سب کا ذکر آ جائے گا، چھپا دو۔ اگر نام لوگے تو کیا کریں گے؟ لوگ نماز سے درود بھی نکال دیتے، نکال دیتے کہ نہیں نکالتے؟ ارے دشمن علی میں نامعلوم کیا 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 ہے، بسم اللہ ہی کھا گئے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ نقطہ بائے بسم اللہ کون ہے نا۔ آپ سمجھ میں آئے کہ کیوں بسم اللہ اڑائی گئی؟ کیونکہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، لہذا اپنی عقل کے معیار، اپنی عقل کو معیار نہ بناؤ۔ جہاں ذکر ہے وہاں ذکر ہوگا، جہاں چھپایا ہے اللہ نے، چھپایا ہے، صفات بیان کر دی۔ اب عالم میں کسی کو بھی داخل کرو، کسی کو نکالو، ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر درود میں پڑھ تو رہے ہو نا، پڑھ رہے ہو۔ لہذا یہ قربانی اہل بیت کی کہ قیامت تک جانتا ہے مالک، جس نے آیات نازل کی، جس نے سورے گھر پہ بھیجے ہیں، پورا قرآن گھر میں اترا ہے، مخزن رسالت ہے کہ نہیں ہے، معدن رسالت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت نبوت جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر خدا کے رسول مسجد میں جانے سے پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جن کے دروازے پر سلام کر رہے ہیں۔ اب ان پر قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ کہ اپنے نام کی بھی قربانی دیں گے، اپنی جان کی بھی قربانی دیں گے، اپنا خون دے کر اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت۔ ایک صلوات دے دیجئے وہاں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ لہذا اہل بیت نے اپنے نام کی قربانی دی، کیوں؟ تاکہ کتاب محفوظ رہے، نماز محفوظ رہے، درود محفوظ رہے، عبادات محفوظ رہیں، نہ لیں ہمارا نام۔ اہل معرفت، اہل حق جب صفات دیکھیں گے، کردار سامنے آتے چلے جائیں گے، ورنہ کوئی لے کر آ جائے کردار کہ کس نے کب انگوٹھی خیرات میں دی اور کب آیت نازل ہوئی، کوئی لے آئے۔ انگوٹھیاں دی ہوں گی مگر آیت کسی کے لیے نہیں آئی، آیت تو نہیں آئی نا کسی کے لیے۔ یہ بتاؤ کہ کس نے انگوٹھی دی، کس کے لیے آئے تھے؟ یہ بتاؤ نا کہ کیا اعلان ہوا غدیر خم میں، یا پھر یہ بتاؤ کہ دعوت ذوالعشیرہ یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک دعوت کا آغاز بھی علی سے، انتہا بھی علی پر ہے۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو بھائی نہ سمجھے، نہ مانے، مگر رسول نے تو ہر قدم پر بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب اور یہ جو جاہ و حشم ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان کبھی کبھی سانپ بھی بن جاتا ہے۔ دنیاوی آج کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور طرف کسی کا دماغ نہ چلا جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ سانپ بن جاتا ہے، یعنی اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، اپنے منصب کے لیے، اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے منصب کو بچانے کے لیے۔ تاریخ میں پڑھا ہے نا آپ نے، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، بہن نے بھائی کو مارا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، ماں نے بیٹوں کو مروا دیا۔ بنی عباس کی تاریخ بھری پڑی، دوسرے بیٹوں کو ولی عہد بنانے کے لیے دوسرے بیٹوں کو مروا دیا زہر دے کے، بادشاہ کو مروا دیا، اپنے شوہر کو مروا دیا کہ میرا بیٹا جلدی سے حاکم بن جائے۔ یہ سب ہوا، باپ نے بیٹے کو قتل کرایا، بیٹے نے باپ کو قتل کرایا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ مامون امین دو سگے بھائی تو ہیں، اور کون ہیں؟ سگے بھائی تو ہیں نا۔ اور پھر آپ مغلیہ تاریخ میں دیکھنا تو دیکھ لیجیے، دارا شکو، مراد، شجاع، ان تینوں کو مارنے والا کون ہے؟ سگا بھائی اورنگزیب عالم کی۔
باپ کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا کے آگرے کے قلعے میں قید کرانے والا کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر. غلط کہہ گیا، معاف کیجیے گا، مفتی اورنگزیب عالمگیر. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جتنا بڑا بدماش، بھائیوں کا قاتل، اور باپ کا بھی قاتل ہی ہوا کیونکہ وہیں مر گیا، وہ قلعے میں ہی موت ہو گئی اس کی. جو اس کا قاتل ہو، بھائیوں کا قاتل، باپ کا قاتل، وہ ہے مفتی فتاوی عالمگیری. تو بھیا جہاں حق اور باطل کی اتنی سی بھی تمیز نہ ہو کہ قاتل ایک سفاک حکمران کو جب مفتی بنایا جا سکتا ہے، وہ حجاج کو بھی مفتی بنا دے تو کبھی تعجب نہ کیجیے گا. مفتی حجاج بن یوسف، کیونکہ وہاں کو پتہ ہی نہیں، کو تمیز ہی نہیں ہے کہ بھائی حق کیا ہے باطل کیا ہے. بس اس منصب نے کیا بتایا کہ پروردگار نے یہ منصب لوگوں کو دے کر بتایا کہ تھوڑا سا منصب آ جائے تو ان کی اوقات کیا ہے، اندر سے کیا نکلے گا ان کے، کہ سب کو ختم کر دو اپنی کرسی بچانے کے لیے. انہیں کیوں دیا گیا منصب؟ کہ اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنی اولاد کو قربان کریں گے، اپنے نام کو بھی قربان کر دیں گے، مگر اللہ کے نام کو بچائیں گے، اللہ کے ذکر کو بچائیں گے، اللہ کی کتاب کو بچائیں گے، اللہ کی عبادات کو بچائیں گے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ راہ حق میں لٹا دیا جائے گا. اور بات یہاں سے شروع نہیں ہوگی، بات شروع ہوگی حابیل قابیل سے. اگر وہاں سے آپ دیکھتے چلے آئیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ایک طرف دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی لگن، حسد، پہلا قتل ہو رہا ہے حسد کی بنیاد پہ کہ یہ منصب اسے کیوں ملا، یہ منصب مجھے کیوں نہیں ملا. تو بھائی وہی فطرت تو کام کر رہی ہے. ایک طرف قابیلی فطرت ہے، ایک طرف حابیلی فطرت ہے. حابیل نے ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے بھائی کو جواب دیا تو مجھے مار دے مگر میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ اللہ ناراض ہوگا، میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لوں گا، میں ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ نہیں کروں گا. یعنی اس لیے اللہ نے منصب دیا کہ خود قتل ہو گیا، انسانیت کے احترام کو بچا گیا. اور وہاں کیا تھا، یہ منصب مجھے کیوں نہیں ملا. حسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس حسد کی بنیاد پر سب کچھ ہوا. لہذا قربانی کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہیں پہ اسلاب شامخہ الگ ہو گئے، ارحام مطہرہ الگ ہو گئے. جہاں جہاں اسلاب شامخہ، ارحام مطہرہ کا سلسلہ جاری رہا، چاہے ابراہیم تک ہو، چاہے اسماعیل سے عبد المطلب اور ابو طالب تک ہو. ارے اور تو اور ابو طالب کی قربانی تو دیکھو. اور جناب ابو طالب کی قربانی سے پہلے ایک اور قربانی کا ذکر کر دوں کہ معصومین کو چھوڑیے، آپ غیر معصومین کے کردار کو سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ اتنی قربانی دے رہے ہیں تو باقی کیا ہوگا، معصومین کی قربانیوں کا کیا مقام ہوگا. جناب جعفر طواب، جنہیں تاریخ میں جعفر کذاب بھی کہا جاتا ہے، اور جو میں بھی بڑا شک میں ہی رہتا تھا اور اکثر لوگ آج بھی یہ بات کر جاتے ہیں، وہ جعفر کذاب امامت کا دعویٰ کیا تھا امام کے مقابلے پر. تصویر کا ایک رخ مجھے ایک بہت بڑے مجتہد نے دکھایا جب میں نے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ تو بات ثابت کرتی ہے کہ یہ باطل تھے، امام کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا. کہا آہستہ، آرام سے، جن معاملات کی تہ تک نہیں جا سکتے ان معاملات میں زبان نہ کھولا کرو، احتیاط کا راستہ اپناؤ. دوسرا پہلو بھی دیکھو. میں نے کہا دوسرا پہلو کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ بہت بڑے جید عالم، مصلحتاً نام نہیں لے رہا لیکن بہت بڑے عالم، پائے اجتہاد پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کے نہیں ہیں لیکن بہت بڑے عالم. ان کا دوسرا پہلو پہ تو غور کیا کرو. ایک چیز کو بس جو پڑھتے چلے آ رہے ہو پڑھتے چلے آ رہے ہو، کچھ بھی تو خود بھی تو سوچا کرو کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا قربانیوں کے مختلف مقام ہیں. کبھی جان کی قربانی دیتا ہے آدمی، کبھی نام کی قربانی دیتا ہے. اور اہل بیت نے کس کس طرح کی قربانیاں دی. کربلا میں چادروں کی قربانی دی نا، چادروں کی اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی. دیکھا ہے نا، دین کو بچانے کے لیے، امامت کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا نے اپنی چادر قربان کی ہے امامت، ورنہ خیمے میں جل جانا. یہ اب مصائب میں ساری باتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے میں فضائل میں بھی لے کر آتا ہوں تاکہ سوچیں اور غور کریں. جل جانا آسان ہے نا، یہی تو آپ نے پوچھا تھا کہ جل جائیں یا باہر نکل جائیں. جل جانا آسان تھا، لیکن امامت کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا نے قربانی دی. بازاروں میں پھرنا گوارا کیا،
تاکہ جہاں جہاں امامت میں بات آئی سامنے کھڑی ہو گئی کہ پہلے مجھے قتل کرو گے پھر میرے بھتیجے سید سجاد تک پہنچو گے. ایسا ہوا ہے نا, قربانی دی نا. تو قربانی کی منزلیں ہیں کہ نہیں؟ کہ سنو, ایک پہلو یہ ہے اس بات کا کہ بنی عباس معلوم تھا سب کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی حدیث سب جانتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, 12 امام ہوں گے. کسی نے خلفاء کہہ دیا, کسی نے امام, حدیث ایک ہی ہے. 12 امام ہوں گے اور اس سلسلے کو روکنا چاہتے تھے یہ 12 اماموں کے, کیونکہ وہاں کہاں سے لاتے 12؟ اس نے بھی, سیوطی نے بھی لکھا ہے, اور پڑھیے گا 12 کون سے خلفاء کے نام لکھیں, ایسے ایسے کے نام لکھیں کہ پڑھ کے شرم آتی ہے خود ان کے لوگوں کی. کہتے بھائی یہ کہاں سے ہوں گے, یہ 12 اماموں میں کہاں سے آ گیا ایسا انسان؟ تو عجیب عجیب نام, اصل نام کی طرف نہیں جاتے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے یہ 12 یہ 12 یہ 12. تو بنی عباس بھی اسی چکر میں, اور جانتے تھے کہ تشیع کا افتخار یہی ہے کہ زندانوں میں رہیں یا کہیں رہیں یہ اثنا عشری ہیں. آج تک اثنا عشری ہے نا آپ, اس وقت بھی 12 امامی ہی کہلاتے تھے, اثنا عشری ہیں, یہ جانتے. لہذا کیا کیا جائے کہ امامت کے سلسلے کو منقطع کر دیا جائے. تو اس طاق میں رہتے تھے کہ جہاں بھی موقع ملے یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے. 11ویں امام کو قید میں رکھ دیا, بالکل جناب موسیٰ کا حال تھا نا, جناب موسیٰ کے ساتھ جو مادر موسیٰ پہ گزری وہی حال یہاں تھا کہ قید کر دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے, نہ عقد ہوگا, نہ ازواج ہوگا, نہ نکاح ہوگا, نہ 12ویں کی ظہور ہوگا, ولادت ہوگی, نہ 12واں اس دنیا میں آئے گا. سب انتظام کر لیا. اور جعفر طواب, میں طواب ہی کہتا ہوں, جناب جعفر طواب بنی عباس کے دربار میں ان کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. بنی عباس خوش ہیں کہ 11ویں امام کے بعد 12واں کوئی نہیں, ہم اپنا بنائیں گے, شیعہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اتنے ہوشیار اس زمانے میں بھی تھے کہ جانتے تھے کہ 12واں ہوگا تو اولاد فاطمہ میں سے ہی ہوگا اور کہیں سے نہیں, بنی ہاشم نہیں. کہ بنی عباس کہتے تھے نا کہ ہم بھی بنی ہاشم ہیں, کہا ہوا کرو بنی ہاشم, ہوا کرو بنی ہاشم. تم میں اور اولاد فاطمہ میں فرق یہ ہے, وہ 7 امام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تم میں اور اولاد فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ آج رسول اللہ آ جائیں, بنی عباس تم سے, ہارون سے کہا تھا نا امام نے کہ تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا فخر سے دوں گا. کہا رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے. اولاد فاطمہ ہے نا, سمجھ گئے فقہی مسئلہ, شرعی مسئلہ. تو وہ جانتے تھے کہ شیعہ اتنے ہوشیار ضرور ہیں کہ 12واں امام جانتے کہ ہوگا تو اولاد فاطمہ سے ہوگا. جناب جعفر طواب ان کی دستگاہ میں رہے, ان کے دربار میں رہے, خوش تھے بنی عباس کہ 11واں شہید ہوگا, 12واں اعلان کریں گے, اپنا آدمی ہے, ہمارے دربار کا آدمی ہے, اولاد فاطمہ بھی ہے. اب شیعوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, 11ویں کا کوئی بیٹا بھی نہیں, رہے وہاں تاکہ منصب یہی رہے. جب شہادت ہوئی 11ویں امام کی, جعفر کو امام بنا کے پیش کیا. جعفر آگے آئے, شیعہ دیکھ رہے ہیں, کچھ کو علامتیں پتہ ہیں, وہ کہہ رہے انا للہ, یہ کہاں سے امام ہوا, یہ امام نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. جعفر کھڑے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے. کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ وہ 5 سال کا بچہ آیا, شانہ پکڑا جعفر کا, کہا ہٹ جاؤ چاچا, امام کی نماز امام پڑھاتا ہے. فوراً جعفر ہٹے, اپنے بھتیجے کو جگہ دے دی, آ جاؤ اپنا مقام سنبھالو. اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ امامت کا حق کس کے پاس ہے. بالکل جعفر طواب کا وہی کردار ہے جو کردار جناب محمد حنفیہ کا تھا. جب لوگوں نے رجوع کیا کہ علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد محمد حنفیہ امام ہیں, جناب محمد حنفیہ نے دیکھا انحراف کے راستے پر جا رہے شیعہ, انحراف کے راستے پر جا رہے ہیں, مجھے امام بنا رہے ہیں. سب کو جمع کیا, آؤ میں تمہارا امام ہوں, آؤ میں تمہارا امام ہوں. سب کو جمع کیا. حج کے موقع پہ اپنے بھتیجے سے ہاتھ پکڑ کر کہا میں امام ہوں کیونکہ میں حسین کے بعد میں بڑا بھائی ہوں, آپ بھتیجے. کہ پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہ حجر اسود گواہی دے گا جس کی وہ امام. اب سب ماننے والے پیچھے پیچھے یہی دکھانا چاہتے تھے محمد حنیفیہ کہ امام کون ہے. حجر اسود کے پاس جا کے اعلان کیا کون ہے ہم میں سے امام. حجر اسود
علی بن حسین سید سجاد یہ امام برخ ہے. مڑ کر کہا محمد حنفیہ نے تمہیں پتا چل گیا کہ امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے دے. قربانی، یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ اس مقام امامت کو بچانے کے لیے، منصب امامت کو بچانے کے لیے کس کس طرح سے قربانیاں دیں. اور اولاد حسن کی قربانیاں تو میں تفصیل سے یہاں کسی اشرے میں پڑھ چکا ہوں کہ اپنے منصب نہیں، اپنی جس کو کہتے ہیں کہ عزت و وقار کی قربانی دینا پڑ جائے دے جاؤ. اب اس کے لیے دلیل لاتا ہوں. جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قول، اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات ارائے فرما دیجیے. اب دیکھیے ذرا سنبھل کے، لوگ ہضم نہیں کر پاتے اس قول کو، لیکن ہے مولا کا قول، امام حسین کا، سید الشہداء علیہ السلام کا قول ہے. اور کوئی اس کو اگر کسی کو پسند نہ آئے تو پھر وہ دلیل لے کر آئے، ثابت کرے کہ یہ غلط ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحیح ہے. الموت اولا من العار والعار اولا من النار. میرا مولا فرماتا ہے، فرزند زہرا فرماتا ہے کہ الموت اولا من العار، ذلت سے بہتر ہے موت. ذلت کی زندگی اور موت سامنے آئے، فرماتے موت بہت افضل ہے. الموت اولا من العار، ذلت قبول نہ کرنا، موت قبول کر لینا. جو مرحلہ ہمیں آج درپیش ہے کہ نہیں؟ دنیا چاہتی ہے ہمیں ذلیل کر دے. تم کیا ہمیں ذلیل کرو گے؟ تمہارے بڑے نہیں کر سکے، تم ہمیں کیا ذلیل کرو گے؟ دنیا چاہتی ہے ہمیں ذلیل کرے. اسے نہیں معلوم کہ ہم موت کو گلے سے لگا کے سرخرو ہو جاتے ہیں، ذلیل نہیں ہو سکتے. کوئی ہمیں ذلت کی زندگی سے دوچار نہیں کر سکتا. ہم عزت کی موت جانتے ہیں گلے سے لگانا. تو مولا فرماتے ہیں الموت اولا من العار، ننگو آر سے بہتر ہے انسان موت کو گلے سے لگا لے. اب آگے والا جملہ بڑا سخت ہے، والعار اولا من النار. اور ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑ جائے، برداشت کر لینا اللہ کے حکم کی مقابلے میں. یعنی اگر کہیں اللہ کے حکم کی معصیت ہو رہی ہو اور ایک طرف ذلت اٹھانی تو ذلت اٹھا لینا. جہنم کی آگ سے بہت بہتر ہے ذلت. کیا مطلب ہے آر کا؟ یہ سب سے بڑی قربانی ہے. جان دینا آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا فلسفے کو. یعنی ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں جان دینا بھی آسان ہے، لیکن اگر اس جان دینے میں بھی اللہ کی معصیت ہو رہی ہو تو نہیں. والعار اولا من النار. اب میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے. اب یہ 8 محرم یا 7 محرم جب بھی باوفا کا ذکر ہوگا اس میں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے، بات کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم بہت دلیر ہیں اور اپنے زبان کے پکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایک بات کہہ دیں اور ہمارے پاس طاقت بھی ہو، ہمارے پاس طاقت بھی ہو، اور اس وقت ہم سے کہا جائے کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. ہم کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک اعلان کر دیا، کیسے پیچھے ہٹ جائیں؟ اور آج کل یہی ہوتا ہے، آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سنتے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی تو ذلت ہے، آپ نے پھر باہر بلایا کیوں نہ، بٹھایا کیوں نہ جب گھر جانے کی کہہ رہے ہو. ابھی میں پہلے ایک تازہ واقعہ بتاؤں پھر بات کو مکمل کرتا ہوں، بس 2-4 منٹ میں. 2-3 سال پہلے یہ غالباً بات ہے، یہ ذرا گڑبڑ ہوئی، سازشیں ہوئی لبنان میں، تو حسن نصر اللہ نے پوری قوم کو باہر نکال لیا. آ جاؤ سڑکوں پہ، بیٹھ گئے پارلیمنٹ کو گرانے کے لیے. سب نے 15 لاکھ انسانوں نے بیروت میں دھرنا دے دیا، پورے بیروت میں. فوراً سامراج نے ایک سازش کھیلی. اچھا، اور اعلان کیا تھا حسن نصر اللہ نے کہ اس وقت تک گھر پہ نہیں جائیں گے جب تک پارلیمنٹ منحل نہیں ہوتی، کوئی گھر نہیں جائے گا. مرد عورتیں بچے سب آ گئے. سامراج نے ایک کھیل کھیلا، اور وہ کھیل کیا کھیلا کہ فرقے وارانہ ٹارگٹ کلنگ جیسے یہاں ہو رہی ہے نا، وہ شروع کرا دی. 3 مرے، 4 مرے، ایک پینک پھیل گیا پورے بیروت میں، پورے لبنان میں. جیسے ہی یہ سازش حضرت نصر اللہ نے دیکھی، فوراً اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کے اندر سڑکیں خالی کر دو، گھر چلے جاؤ. 1 گھنٹے میں پورا بیروت خالی کر دو، سڑکیں خالی کر دو، گھر چلے جاؤ. نہیں گرے، نہ پارلیمنٹ گری، نہ کچھ ہوگا، گھر چلے جاؤ.
نہ کہ یہ پارلیمنٹ نہ ختم ہو، گھر چلے جاؤ، یہ جھگڑا گوارا نہیں۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، مجھ جیسے ناتوان کمزور انسان کے سامنے یہ مرحلہ آ جائے تو قوم میرے ساتھ کیا کرے گی یہاں کراچی میں؟ آپ مجھے بتا دیجیے۔ اگر مجھ جیسے کمزور اور ناتوان کے سامنے یہ مرحلہ پیش آ جائے، اول تو میں اس قابل ہی نہیں، نہ میں کوئی ایسا کرنے والا ہوں کام، آپ بے فکر رہیے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیے میری جگہ کوئی اور عالم کہتے کہ آ جاؤ، اور نہیں جائیں گے جب تک یہ کام نہ ہو، اور پھر کوئی سازش سامراج ایسی کرے کہ جانا ضروری ہو جائے، بیٹھیں گے تو اور نقصان ہوگا، اس کو کہہ دیا جائے چلے جاؤ، تو کیا ہوگا پھر اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کریں گے اس کے ساتھ آپ، اس کی نسلوں کے ساتھ، اور کیا کچھ القابات دیے ہیں، ابھی دیے ہیں اپنے مجاہد علماء کے ساتھ، کیا کریں گے آپ سلوک؟ اور کس کے مقابلے پر ان کو کہیں گے کہ یہ بکے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مولوی بکے ہوئے ہیں، مجاہد علماء کے لیے کہتے ہیں بکے ہوئے ہیں، ایجنسیوں کے ہیں، ان کے لیے کام کرتے۔ کہتا کون ہے؟ کہتے وہ ہیں جو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک خود بکے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے وہ ہیں جو خود سامراج کے ایجنٹ، اور کہتے کیوں ہیں؟ انہیں وہی مولوی چاہیے جو ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، انہیں وہ مولوی نہیں چاہیے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حسن نصر اللہ نے کہا 1 گھنٹے میں خالی پوری قوم چلی گئی، کسی نے نہیں کہا کیسا عالم ہے، ہم کو بٹھایا تھا کہ جب تک پارلیمنٹ ختم نہ ہو جائے نہیں جائیں گے، ہم سے کہا چلے جاؤ گھر، کیونکہ جانتے ہیں کہ جو کل کہا تھا وہ بھی صحیح تھا، جو آج کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ جانتے، اعتبار ہے نا، جانتے بکنے والا مال یہ نہیں ہے، بکنے والا مال وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اعلان کرتا ہے جا کے، وہ بکنے والا مال نہیں، نہ کل بکا تھا نہ آج بکا، نہ انشاءاللہ کبھی بکے گا۔ اس زبان کو کوئی نہیں خرید سکتا، یہ زبان وقف ہے اپنے مولا کی مدح کے لیے، اپنے مولا کے ذکر کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ ان زبانوں کو کوئی نہیں خرید سکتا، اس کا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ کہیں اور اپنا سودا کر چکی ہے بھائی میرے۔ تو اب سمجھ میں آئی میری بات کہ اب کیا ہوا، کہ ذلت آئی کہ نہیں آئی ظاہری، لیکن گوارا کرو۔ اب جناب عباس جو بتانا چاہ رہے تھے، خط کھینچ دیتے، کس کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے ہٹائے گا؟ خط کھینچنے والا کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ خط کس نے کھینچا ہے؟ علی کے لال نے۔ کس کی مجال ہے؟ جس کو سر عزیز نہ ہو اپنے تن پہ وہ آگے بڑھائے۔ اور غضب ہو گیا، جناب سید الشہداء کو خبر ملی، کہ عباس کو غیظ آ گیا، جلال میں آ گیا، خط کھینچ دیا۔ آئے شانے پہ ہاتھ رکھا، پہلے تو مسکرا کے اپنے شعر کو دیکھا ہوگا کہ کیسا جلال ہے میرے شعر کا، کہ جو دستہ آیا تھا حکم لے کر کے خیمے ہٹاؤ، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی خط پار کر کے ادھر آ جائے، وہ لکیر پار کر لے، نہیں پار کر سکتا۔ دیکھا، پھر شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس خیمے ہٹا لو نہر سے۔ اب مجھے بتائیے وہی مرحلہ آ گیا نا، آ گیا نا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب کیا کریں؟ اپنے امام کی معصیت کرے، معاذ اللہ، وہ بھی عباس۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی عباس نے، کیونکہ عباس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اطاعت امام کیا ہوتی ہے نا؟ متی عبدالحس یا ایھا العبد الصالح، عبد المتی، اطاعت کرنے والا، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہے عباس۔ اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہاتھ جو میرے شانے پر۔ اب عباس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں نے ابھی کیا کہا تھا، کچھ ہی نہیں کہا ہو، میرے مولا کا حکم ہے۔ اب عباس کو اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، عباس کو یہ پرواہ ہے کہ میرے مولا کا حکم ہے، اس میں تاخیر نہ ہو جائے۔ جس سے تلوار سے خط کھینچا اسی سے تنابیں کاٹ ڈالی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مطلب ہے امام حسین کے قول کا، والعار اولی من اللہ۔ وقتی طور پہ تمہیں، جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری ناک کٹ رہی ہے، تمہاری ناک کو اٹھانا ہے اٹھا لو، مگر ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ نار کی طرف چلے جاؤ، جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی اگر ذلت بھی قبول کرنا پڑے دین کی خاطر،
یہ آخری قربانی ہے سب سے بڑی، یہ بھی دینا پڑے تو دے دو۔ اور اہل بیت علیہم السلام اس منزل تک آئے، اسی منزل تک آئے۔ اس لیے سید الشہداء کا یہ قول ہے، الموت اولا من العار والعار اولا من النار۔ سب کچھ قبول کر لیں گے مگر اللہ کی معصیت، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں۔ جو کچھ بھی ہے سب مرضی الہی کے تحت ہے، اس کے تابع ہے۔ جانتے ہیں حسین کہ میں کربلا میں کیوں آیا ہوں، بس منزل پر جہاں ختم کریں، کل سے بات کا وہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی، کیونکہ وقت محدود پیش نظر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل آپ لوگوں کی مصروفیات اور پھر دوسرے سب کے وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ دل چاہتا تھا کہ ابھی کچھ دیر اور، لیکن کیونکہ اس کے بعد بھی پھر ایک پروگرام ہے۔ خیر، جانتے ہیں حسین کربلا کیوں آئے؟ نہیں معلوم؟ تمام ہمارے برادران کی ابھی روایت موجود ہیں، ادھر دنیا میں آئے تھے، ادھر واقع کربلا کی خبر مل گئی تھی رسول کو۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین سے کتنی روایات ہیں، وہ خاک کربلا کی روایت ہے کہ نہیں؟ وہ جو خاک شیشی میں دے کر گئے تھے کہ جب سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، یہ روایت وہاں تو زیادہ پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سب جانتے تھے، حسین بھی جانتے تھے، حسین جانتے تھے کہ کیا کیا قربانیاں دینی ہیں۔ یہ وہی منزلیں ہیں جو حسین طے کر رہے ہیں، بات شہادت تک کی نہیں ہے، اس لیے سب کو لے کر آئے ہیں حسین کے، جانتے ہیں کہ شہادت کے بعد بیویوں، بہنوں، بچیوں، ان سب کی وہ قربانی دینی ہے جو کسی نبی نے بھی نہیں دی۔ وہ زیادہ بڑی قربانی ہے نا میرے بھائی، چادروں کا چھننا، بے پردہ نامحرموں کے مجمع میں جانا، کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا جانا، زندانوں میں قیدی بنا کر رکھا جانا، یہ سب قربانیاں آگے کی ہیں بھائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چوتھے امام نے فرمایا کہ قربانیاں اس سے آگے کی ہیں، شہادت سے آگے کی قربانی، اس پہ زیادہ رویا ہے میرا امام، شام پہ زیادہ رویا ہے میرا امام، آپ سب کو سے بہتر جانتے ہیں، سب کچھ علم ہے، مگر پھر بھی ایک روایت میں دیکھتا ہوں کہ جس میں حسین سواریاں بدل رہے ہیں، ایک سواری بدلی آگے نہیں بڑھتی، دوسری سواری بدلی آگے نہیں بڑھتی۔ آج 2 محرم ہے نا، گزر گئی، یعنی 2 محرم کا دن گزر گیا، مصائب تو میں وہی پڑھوں گا 2 محرم کی مناسبت سے۔ 7 سواریاں بدلی ایک مقام پر، مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے؟ حسین کو علم نہیں ہے کون سی جگہ ہے، مگر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے انصار کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ کون رہتا ہے آس پاس، کون سا قبیلہ آباد ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے، کبلا گاؤں۔ بنی اسد کو پیغام ملا کہ فرزند رسول اس سرزمین پر آئے ہیں، دوڑے دوڑے سب مرد عورتیں بچے سب آ گئے۔ جناب سید الشہداء نے پہلا سوال کیا، زمین کا نام کیا ہے جہاں میری سواری آگے نہیں بڑھ رہی؟ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ نام چھپا رہے ہیں۔ کسی نے کہا مولا یہ نینوا ہے، اور کوئی نام، کسی نے کہا ماریا، کا غازیہ، کسی نے کہا شط الفرات، مختلف نام بتاتے جا رہے ہیں، کوئی 7-8 نام بتا دیے، اور حسین بار بار پوچھتے جاتے کوئی اور نام، کوئی اور نام۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جان کے چھپا رہے ہیں۔ آخر میں ایک نے کہا کہ مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، مگر ہماری آپ سے التجا ہے، اگر آپ کا یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہاں رکیے گا مت۔ کیوں کہ ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ اس زمین پر کوئی نبی یا نبی زادہ گزرا تکلیفیں دیکھے بغیر نہیں گیا۔ یہی وہ کربلا کی زمین ہے جہاں جناب نوح کی کشتی طوفان کے زمانے میں بھور میں پھنسی تھی۔ پوچھا تھا جناب نوح نے، مالک یہ کون سی جگہ ہے جہاں میری کشتی بھور میں آ گئی؟ بتایا گیا یہ کربلا ہے، نوح تمہاری اولاد میں حسین پورا بتایا گیا کہ حسین یہاں وہ جماعت قتل کی جائے گی، اللہ کے بہترین بندے اس زمین پر قتل کیے جائیں گے۔ روئے ہیں جناب نوح نے، نوحہ کیا ہے، اس کے بعد کشتی بھنور سے نکلی۔ مولا یہاں رکنے کا ارادہ ہے تو اس ارادے کو ترک کر دیجیے۔ بس جیسے ہی سنا کرب و بلا، حسین سواری سے اترے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کر چلے جانا۔ عباس سواریاں بٹھا دو، محملیں بٹھا دو، سامان اتار دو، خیمے نصب کرو،
اب ہمیں کہیں نہیں جانا. یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. یہی ہمارے حیوانوں کی بننے کی جگہ ہے, یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے, یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھہرا دیا گیا قافلہ. فضا پہنچی پیغام لے کر, ثانیہ زہرا کا سلام لے کر پہنچی. آئے محمل کے پاس شریکت الحسین, سلام کیا, جواب ہوا. سلام جواب جب ہو چکا تو اب محمل سے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا یہ کیسی زمین ہے, جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے سفر کرو, کوچ کرو, یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ کرو. اس کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آتی. رو رہی ہیں زہرا. حسین فرماتے ہیں بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں, ہماری منزل آ گئی, یہی ٹھہرے گی, کوئی دوہرا نہیں. زینب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے, اسی جگہ کا وعدہ ہے. واپس آئے, پوچھا زمین ملکیت کس کی ہے؟ کہا ہم بنی اسد کے قبیلے کی ملکیت. کہا مجھے یہ زمین فروخت کر دو. کہ مولا ہم آپ کو ایسے ہی ہبا کرتے ہیں, فرزند رسول ہم آپ کو یوں ہی ہبا کرتے ہیں. کہا نہیں, سودا کرو, سودا کرو, مجھے بیچو. 60,000 درہم میں سودا ہوا, مکاتبہ ہوا, قیمت ادا کر دی حسین نے. یہ قیمت تمہاری, زمین میری. اب میری جاگیر ہے کربلا, اب کربلا میری زمین ہے. معلوم ہو گیا تاریخ کو کہ حسین کہیں نہیں گئے تھے, حسین کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. حسین کی زمین ہے, حسین کی جاگیر. جب زمین خرید لی تو کہا کہ اچھا یہ زمین واپس تمہیں ہبا کرتا ہوں, پیسے بھی تمہارے, زمین بھی تمہاری, مگر 3 شرطوں کے ساتھ. 3 شرطوں کے ساتھ واپس زمین تمہاری. دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, اور یہ کوفیوں شامیوں کا لشکر اپنے کشتوں کو دفنائے گا, ہمیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلا جائے گا. جب وہ لشکر چلا جائے تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پہلی شرط. دوسری شرط دیکھو اس زمین پر زراعت نہ کرنا, کھیتی باڑی نہ کرنا. مولا یہ شرط کیوں رکھی آپ؟ جانتے ہو کیوں رکھی؟ حسین جانتا ہے کہ قیامت تک میرے چاہنے والے زائرین آئیں گے کربلا. آپ آج ایسے ہی نہیں رو رہے حسین پر, یہ محبت ایک طرفہ تو نہیں ہے نا. حسین نے کربلا میں آپ کو یاد رکھا. میرے ہزاروں لاکھوں کروڑوں زائرین دور دور سے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. اگر اس زمین پر زراعت ہوگی, کھیتی باڑی ہوگی, اور پورا سال آئیں گے, ہر موسم میں آئیں گے. لوگ کہیں گے کہ حسین کے عزادار آتے کھیتیوں کو اجاڑ کے چلے جاتے. اب سمجھ میں آئی حکمت کہ زراعت نہ کرنا, کھیتی باڑی نہ کرنا, میری زمین ہے, شرط رکھ رہا ہوں. تیسری شرط, میرے چاہنے والوں کو 3 دن مہمان رکھنا اور انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا. مدتوں بعد آئیں گے زائرین, مگر حسین اہتمام کر کے جا رہا ہے کہ مہمان بنا کے رکھا. جب تینوں شرطیں طے ہو گئی تو اب حسین نے تکرار کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ڈر جاؤ, خوف زدہ ہو جاؤ, ہماری لاشیں نہ دفناؤ, ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا. وعدہ کیا بنی اسد کے مردوں نے, تسلی نہیں ہوئی, کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ. جب عورتیں جمع ہوئی تو ان سے فرمایا زہرا کے لال نے کہ دیکھو اگر مرد ڈر جائیں تو تم چادریں پہن کر آنا, ہمارے لاشیں دفنانا, یہ شرط ہے میری. ان بیویوں نے وعدہ کیا کہ فرزند زہرا اگر مرد خوف زدہ ہو گئے ہم لاشیں دفنائیں گے. پھر بھی تسلی نہ ہوئی حسین کی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا. اس لیے میں محبت کرتا ہوں ان معصوم بچوں سے جو میری مجلس میں آگے آ کر بیٹھتے ہیں. مجھے برا لگتا ہے جب کوئی بڑا کسی بچوں کو کہتا ہے پیچھے جاؤ, اور 1-2 بار میں سخت الفاظ میں ٹوک بھی چکا ہوں 2-4 لوگوں کو کہ جب میں تنگ نہیں ہو رہا آپ کو کیا پریشانی ہے. ان بچوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں, بڑے تو سب جانتے ہیں. ان معصوم بچوں کا مقام کیا ہے سنیے حسین سے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے چاروں طرف جمع ہو گئے. حسین بیٹھ گئے 2 زانوں میں تاکہ بچوں کے برابر آ جائے. کوئی بچہ اس زانوں پہ, کوئی بچہ اس زانوں پہ. حسین سروں پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں, بچوں کو پیار کرتے
کرتے جاتے ہیں بچوں کو، اور پیار کرتے کرتے کہتے ہیں بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم تو چھوٹے چھوٹے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آنا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا، خاک ڈال دینا، چھپا دینا ہمارے لاشوں۔ اتنا اہتمام کیا حسین نے اپنے لاشوں کے دفنانے کے لیے۔ اور جانتے ہو کیا ہوا جب وہ قافلہ چلا گیا؟ جب اپنے پشتوں کو دفنا کر اور فرزند زہرا کے لاشیں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایسی خوفناک جنگ دیکھی تھی بنی اسد نے، ڈر کے مارے گھروں سے نہیں نکلتے۔ آپ کے شہر میں بڑا سانحہ ہو جائے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں گھروں میں، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ عورتیں جمع ہوئی، خواتین جمع ہوئی، کہا کہ دیکھو وہ لشکر چلا گیا، فرزند زہرا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا لاشیں دفنانے کا، اب گھروں سے نہیں نکلتے۔ اپنے مردوں کو جا کے کہا چلو، چلے گئے، وہ شام کی ذمہ، چلو وعدہ کیا تھا حسین کا لاشا دفناؤ۔ مردوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھا دیا، کیا چاہتی ہو بیوہ کر دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم بنا دیے جائیں؟ ابھی دیکھا نہیں کہ کیا ہوا کربلا کے میدان میں؟ اسی طرح روکا جاتا ہے گھروں میں نہ نکلنا، حالات بہت خراب ہیں، ایسا نہ ہو مار دیے جاؤ، ایسا نہ ہو پکڑ لیے جاؤ، خبردار زمانہ بہت خراب ہے۔ بس خواتین نے دیکھا کہ مرد ڈر گئے، جمع ہونے کا، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ہمارے بچوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا۔ ان بچوں کو جمع کیا اور کہتی ہیں ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ چلو، فرزند زہرا کا لاشا دفنانا ہے۔ چادریں ڈالی سروں پر، بچوں کو ساتھ لیا، کدال بیلچے لے کے چلی گنج شہیدہ کی طرف لاشیں دفنانے کے لیے۔ اب مردوں کی غیرت جاگی کہ اگر اس طرح ہماری عورتوں نے لاشوں کو دفنا دیا تو اس موت سے زیادہ ذلت ہوگی، قیامت تک کی ذلت کا توق گلے میں پڑ جائے گا۔ اگر ہماری عورتوں نے، خواتین نے لاشوں کو دفنایا، ہتھیار سجا کر نکلے، عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھایا، بیٹھ جاؤ ہم دفنائیں گے فرزند زہرا کے لاشے کو، اب چاہے جان چلی جائے، چاہے قتل کر دیے جائیں، ہم لاشے کو دفنائیں گے۔ بس وہی سنت آج تک ہے، وہی یادگار آج تک ہے۔ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے بنی اسد کے لوگ 3 دستوں میں، اب تو 1.5 پونے 2 کروڑ کا مجمع، مجھے نہیں معلوم، مگر پہلے یہی سنت تھی کہ عصر کے وقت یہ دستہ دوڑتا ہوا آتا تھا، پٹیاں سروں پہ باندھی ہوئی، کفنیاں پہنی ہوئی، کاندھوں پر کدال بیلچے، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہوئے این الحسین، این الحسین، حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں، دیکھ ہم تیرے لاشے کو دفنانے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔